سے دیکھیں گے نیا عہد نامہ گلتیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، گلتیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا چوتھا باب 21 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بھانج، تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد زہ سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ بس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے، مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے فرزند ہیں۔ خداوند اس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ آباد ہیں، جتنی بھی کائنات رہتی ہے، ان کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے، اور پھر ہی ہم اپنی پہچان کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں کسی دوسرے کا پتہ ہی نہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ہے اس کی جڑ اور اس کی بنیاد کیا ہے، تو ہم پھر اپنا آپ دوسروں سے کیسے ظاہر اور بیان کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ 2 عہد ہیں، یہ جو 2 عورتیں ہیں، جو ایک لونڈی تھی اور دوسری اس کی بیوی تھی۔ میرے عزیزوں، کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں۔ ہرگز نہیں، ابراہیم کی ایک ہی بیوی تھی، اور وہ تھی بزرگہ سارہ، اور دوسری جو ہاجرہ تھی وہ اس کی لونڈی تھی۔ اور میرے عزیزوں، جب ان کے اولاد نہیں ہوئی تو بہت سال انتظار کرنے کے بعد سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ میری خاطر تو اس لونڈی کے ساتھ رہ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ خداوند
میری سنیں اور اس میں سے تیرے لیے اولاد پیدا ہو۔ تو ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اور جب ہاجرہ جو اس کی لونڈی تھی اس نے دیکھا کہ خداوند نے مجھ پر رحم کیا ہے، تو میرے عزیزو وہ اپنی مالکن کو بری طرح ستاتی تھی، تانے دیتی تھی۔ تو یہی چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے اور دوسرا آزاد سے۔ لونڈی سے تھا اسماعیل، اور آزاد جو اس کی اپنی حقیقی بیوی سے تھا وہ تھا اسحاق۔ اسحاق جس کی قربانی بھی کی گئی، اور جب اس کو قربان کیا جا رہا تھا تو خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا، اور اس وقت اس نے اس کو برکت دی۔ اور آج ہم جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ تو میرے عزیزو ایسے ہی ہوا، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے جو آج ہم ان کو بنی اسرائیل کا نام دیتے ہیں۔ اور یعقوب کو خدا نے کہا کہ تو یعقوب نہیں بلکہ تیرا نام اسرائیل ہے۔ تو میرے عزیزو یہ وہی اسرائیل ہے جس میں سے خداوند یسوع مسیح اسرائیل کا بادشاہ پیدا ہوا۔ اور یہ کس قبیلے سے تھا؟ جو یعقوب کا بیٹا تھا یہودا۔ اگر ہم اس کو مزید اس کا مطالعہ کریں تو یہ بہت لمبا پیغام ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گے کہ بھئی باتیں شروع ہو جاتا ہٹتا ہی نہیں۔ تو صرف تھوڑا تھوڑا میں تعارف کروا رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی تعارف کروا رہا ہوں کہ ہم آزاد ہیں اور کس کے وسیلہ سے ہیں، اور جو غلام ہیں وہ کس کے وسیلہ سے غلام ہیں، اور وہ اب تک غلام ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ہم غلامی میں تھے تو ہم کیا کرتے تھے، اور جب ہمیں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنا خون بہایا، ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، تو ہم کیا ہوئے؟ ہم آزادی کے فرزند بنے۔ اور یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کوہ سینا کا۔ میرے عزیزو ایک کوہ سینا ہے جہاں پہ بزرگ موسیٰ کو خداوند نے بلایا اور اپنی شریعت دی، اور یہ شریعت وہ شریعت ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا، کیونکہ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو شریعت یہاں پہ پوری ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں شریعت کے تحت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پائی جاتی ہے لونڈی کی بات، غلامی کے فرزندوں کی بات۔ تو یہ اسماعیل کے فرزند ہیں، یہ لونڈی کے بیٹے ہیں، اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور ان کا کوہ سینا تو انہوں نے بھی بنا دیا۔ جیسے اسرائیلیوں کو شرارت سوجی تو انہوں نے بابل میرے عزیزو یہ عراق کا پرانا نام ہے، یہ اس وقت کا نام ہے جب بنی اسرائیل اس میں سے ہو کر گزرے۔ جب بنی اسرائیل نے مصر میں سے نکل کر اس ملک سے آگے سفر کیا تو یہ اس وقت بابل تھا۔ یہ عراق جو آج کا عراق ہے، اسلامی ملک ہے، اس وقت بابل تھا۔ اور وہاں پہ ان کو جب سوجی تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو خود خدا ہیں، ہم تو خدا تک پہنچیں گے، تو وہاں پہ برج بنانے کی کوشش کی۔
اور یہی عرب کا کوہ سینا ہے، جہاں پہ کوہ سینا، ہم اس کو کوہ سینا کہیں، یہ دوسرا کوہ سینا ہے۔ ایک کوہ سینا ہے جس پر شریعت دی گئی، اور دوسرا کوہ سینا ہے جس کو کاپی کیا گیا، اور وہ ابھی بھی کاپی چل رہی ہے، اور مطلب غلام پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ سجدے پول پاویں پو 10 دفعہ رہنا آسا غلامی۔ میرے عزیزو، یہ بائبل مقدس کہتی ہے، میں نے آج یہ حوالہ اس لیے یہ کیا کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کل عید ہے، قربانی کرنی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یہ کس لیے کی جاتی ہے۔ یہ اپنے گناہوں کا کفارہ کیا جاتا ہے۔ تو شریعت جو کہتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ اسماعیل کے غلاموں میں یہ شریعت پائی جاتی ہے، جو غلامی کے بیٹے ہیں ان میں یہ شریعت پائی جاتی ہے، اور وہ اسی کے ماتحت ہیں۔ اور یہ عرب کا کوہ سینا، میرے عزیزو، میں نے نہیں لکھا، یہ بائبل نے لکھا، جو پتہ نہیں 12 کروڑ سال سے پہلے جب سے کائنات بنی ہے تب سے یہ نازل ہوتی آ رہی ہے اور مختلف طریقوں سے نبیوں پیغمبروں پر نازل ہوتی رہی، اور پھر اس کو ترتیب دی گئی اور پھر اس کو لکھا گیا۔ یہ عرب کا کوہ سینا ہے۔ عرب کا ذکر اس وقت بھی تھا اور بعد میں بھی پورا ہوا، اور بعد میں یہ مختلف طریقوں سے اس کو کاپی کیا گیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے۔ تو ایک بات، جو غلامی کے فرزند ہیں ان کو سنت کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری سنت ہے۔ کیسی؟ کوہ سینا کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلی تو بات ہے کہ خدا اس طرف زیادہ ہے یا اس طرف رہتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، یہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ اور اس کے مطابق آج میں آپ کو دوسرا ثبوت دیتا ہوں کہ جب ہیکل تعمیر کی گئی تو بزرگ سلیمان نے بھی یہ دعا کی۔ اس کے لیے میرے ساتھ نکالیں پہلا سلاطین پہلا سلاطین اس کا 8 باب اور اس کی 48 اور 49 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو یہ جب ہیکل تعمیر کی گئی، ہیکل مکمل ہو گئی، تو میرے عزیزو، سلیمان نے جو اس وقت کے کاہن تھے، جو بزرگ تھے، جو مقدس لوگ تھے، ان کو بلایا، تمام لوگوں کو بلایا اور قربانی کی۔ وہ شکر گزاری کی قربانی تھی، اور میرے عزیزو وہاں پر سلیمان بزرگ نے دعائیں کی خداوند کے حضور کھڑے ہو کر، ہاتھ اٹھا کر، اور یہ میں آپ کے سامنے صرف 2 پڑھوں گا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں، اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے لیے، تیرے نام کے لیے بنایا ہے، رخ کر کے تجھ سے دعا کرے۔ یہ میرے عزیزو کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو صرف ایک پروف دے رہا ہوں۔ جب شریعت تھی اس وقت ایسا ہی تھا۔ دیکھیں
تو یہاں پر بھی ایمان کی بات پائی جاتی ہے۔ بزرگ سلیمان دعا کرتا ہے، کتنا اس کا مضبوط ایمان ہے۔ مضبوط ایمان سے وہ خداوند سے فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، اگر وہ لوگ جن کو تو مصر سے غلامی سے نکال کے لایا ہے، ان میں سے اگر کوئی اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو کوئی اسیر کر کے لے جائے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھرے اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا یعنی ملک کنعان، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، وہ شہر کون سا ہے؟ کیا کر بتا سکتا ہے؟ شہر یروشلم، جہاں پہ ہیکل تعمیر ہوئی اور جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی شہر میں خداوند نے سلیمان بزرگ کو کہا کہ تو میرا گھر بنائے گا، اور وہاں پہ خدا کا گھر بنا۔ تو اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے، جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے، رخ کر کے تجھ سے دعا کرے، تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا۔ میرے عزیزو، کتنا مضبوط ایمان تھا۔ تو اس آیت سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ خداوند کو اس کے گھر میں پاتے تھے، وہ ان کا ایمان تھا کہ خداوند اپنے گھر میں ہے۔ ہم آج ٹیکنیکل دور ہے، کہہ دیتے ہیں گھر بہ کے دعا کر لاں گے، اتنے کتاب بتھیری سنے گا۔ میرے عزیزو، اگر خداوند کو یہی بات تھی تو اس نے پھر کیوں بزرگ داؤد سے کہا کہ میں جو ان کے ساتھ ساتھ دن میں بادل کے ستون میں اور رات میں آگ کے ستون میں چل کے خیمہ گاہوں میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری ایک سکونت گاہ ہو جہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہوں اور میرے نام کی حمد و ستائش کریں، عبادت کریں، پرستش کریں۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے بھی اس چیز کو چنا کہ ایک ایسا گھر ہو جہاں پر میری سکونت گاہ ہو، میرے لوگ اس میں آئیں اور میری عبادت اور پرستش کی جائے۔ تو میرے عزیزو، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام برکات اور خداوند سے ملاقات، جو حقیقی ملاقات ہے، یہ اس گھر میں پائی جاتی ہے۔ اگر برکتوں کو ریسیو کرنا ہے تو میرے عزیزو، اپنی نیند سے جاگے، اپنی سستی اور کاہلی کو چھوڑے، اپنا ٹائم خداوند کو دے۔ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، یہ چند لمحات، یہ 1 گھنٹے کا ٹائم آپ خداوند کو دیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر بزرگ سلیمان نے سفارش کی کہ تو اپنی سکونت گاہ سے ان کی دعائیں سن کر ان کی حمایت کرنا۔ تو جب ہم اس کی سکونت گاہ میں آئیں گے ہی نہیں تو ہماری حمایت کیسے ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنے پلاننگ کرتے ہیں، اپنے مشورے دیتے ہیں، خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، پاک کلام میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ بس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں۔ میرے عزیزو، واپس ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آئیں گے۔ اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں۔ اسحاق جب پیدا ہوا تو وہ وعدہ کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ وعدہ کیسے ہوا کہ ابراہیم کے پاس مہمان آئے، فرشتے مہمانوں کی صورت میں، اس نے ان کی خدمت کی، تو انہوں نے پھر برکت دی اور انہوں نے اس کو پیغام دیا
کہ آئندہ سال بہار کے موسم میں جب ہم آئیں گے تو تیری بیوی کی گود میں بیٹا ہوگا۔ یہ میرے عزیزو یہ برکت تھی اور یہ ایک وعدہ ہے، اور اسی وعدہ کو آگے جب ہم چلے تو یہ آگے چلتے ابراہیم سے 42 پشتیں آگے جا کر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ تو اسی لیے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم اس کو ہی ماننے والے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہمیں وعدہ کے فرزند کہا گیا ہے اس آیت کے مطابق، کیونکہ ہم مسیح کو ماننے والے ہیں۔ اپنے آپ پر فخر کیا کریں کہ ہم مسیح کو ماننے والے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بے شک ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم خاکسار ہیں، ہم تو ایک دم لڑک جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے۔ اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو اب وعدہ کے فرزند اور جسمانی پیدائش والے اور وعدہ کے فرزند، جیسے اس وقت اس کی سوتن اسے ستاتی تھی، تو کیا آج جو اسی سوتن کی نسل سے ہیں، کیا وہ وعدہ کے فرزندوں کو نہیں ستاتے؟ اس بات کو ذرا اپنے ذہن سے سوچیں۔ ستایا جاتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ میرے عزیزو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو جب ہم خداوند کو قبول کریں اور اس سے اپنا رشتہ جوڑیں تو پھر ہی میرے عزیزو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یہاں پہ بھی یہی لکھا گیا ہے کہ لونڈی اور اس کے بیٹے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ یہ آخری بات ہے جو بائبل نے تصدیق کر دی ہے، جو عرب کے کوہ سینا کی بھی بات چلی اور پہلے سلاطین میں بھی بیان کی گئی، لیکن جب ہمیں آزاد کیا گیا تو ہمیں اس بات کی بھی آزادی ہے کہ ہم ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کریں نہیں، کیونکہ خدا کہاں ہے؟ پاک روح کہاں ہے؟ جب وہ پاک روح ہمیں دے ہی گیا تو پھر کیا پاک روح ہمارے گھر میں رہتا ہے؟ کیا پاک روح ادھر ہے؟ کیا پاک روح ہمارے ساتھ گھومتا ہے؟ میرے عزیزو پاک روح ہمارے اندر ہے۔ جب ہم اس کو لینا ہی نہیں چاہتے، جب ہم اپنی فیلنگز کو کرتے ہی نہیں ہیں کہ جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں تھوڑی سنجیدگی اختیار کرنی ہے، تو میرے عزیزو پاک روح کہاں سے ابھار کرے گا؟ پاک روح دل میں رہتا ہے، پاک روح دل میں رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پاک روح دیا ہے، وہ ہمارے لیے مددگار دے گئے ہیں، وہ دے کے واپس نہیں دیتے۔ رات کو بھائی نے ایک بات بتائی تو مجھے ایسے لگا کہ کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی آج تنقید کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو تنقید نہیں، یہ کلام کی بات ہے، پاک روح کی بات ہے۔ تو ادھر لکھا گیا ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، کسی کو غیر زبان، کسی کو شفا دینے کی قدرت،
کسی کو معجزے، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، کسی کو بولنے کی قدرت اور کسی کو روحوں کا امتیاز۔ میرے عزیزو، جب تک ہمارے میں روحوں کا امتیاز نہیں ہوگا ہم ایک دوسرے کی پہچان نہیں کر سکتے۔ ہم یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ بڑا اچھا خادم ہے، یہ بہت اچھا ایلڈر ہے، یہ بہت اچھا اس سے خدمت کرتا ہے، بہت اچھا کلام سناتا ہے، لیکن میرے عزیزو جو ہمارے میں روحوں کا امتیاز نہیں تو ہم جو مرضی بولتے رہیں، ہمارا بولنا بے فائدہ ہے۔ میرے عزیزو، آج کا کلام پیش کیا گیا، آج کے حوالے سے، آج کے ان دنوں کے حوالے سے پھر خدا موقع دے گا تو قربانی کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو میری دعا ہے خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے، اور یہ توفیق دے کہ ہم اس پاک کلام پر عمل کرنے والے بنے اور خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں آئے اور زیادہ سے زیادہ خداوند اپنے لوگوں کو اپنے گھر میں لائے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس گھر میں آتے ہیں تو دعا کیا کریں کہ خداوند اپنے لوگوں کو ان کی نیند سے بیدار کر، ان کی نیند سے جگا، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں بیدار ہوں اور تیرے گھر میں آئیں اور تیری شکر گزاری کریں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور توفیق دے، آمین۔